عباس عراقچی اگر مسقط اور ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وہ اپنی طرف سے ان کو بطور فریق پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے امریکہ سے بات چیت ہو چکی ہوگی؟ پہلا پڑاؤ جو ہے وہ اسلام آباد ہے، جہاں پہ وہ بات چیت کریں گے اپنے ہم منصب سے، اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اس بات چیت میں جو امریکہ ایران کے ساتھ جو ہونے والی بات چیت ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ اینڈ ٹاکس فار ٹاکس بیسکلی امریکی سائڈ اور ایرانی سائڈ اسی چیز کے اوپر ایڈیمنٹ ہے کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا وہیں سے ہم اسی سلسلے کو وہیں سے پک اپ کریں گے۔ کیا امریکہ نیول بلاکیڈ ختم کرے گا؟ میرے خیال سے نہیں کرے گا۔ اس ٹائم پر ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ امریکہ کے لیے ان دو جہازوں کا چھڑوانا۔ ایران کی ڈپینڈنسی $50 ملین پر ڈے کی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو۔ اگر نیول بلاکیڈ چلتی ہے تو ایران یہ پیسے جو ہے وہ تقریباً $1500 ملین جو ہے وہ مہینے کا اس کا ہی دیر بلیڈنگ اٹ آؤٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ از اے ویری ایراٹک فگر، ان کے بارے میں وہ پریڈکٹیبلٹی فیکٹر ان کے پاس نہیں ہے۔ ایرانی لیڈرشپ میں ایک ریئلائزیشن ہے اور میرے خیال سے بڑی وچ از کلوزر ٹو ریالٹی کہ وہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں سکتے، اور یہی بات امریکہ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سونو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، حالیہ ڈیولپمنٹ منظر عام پہ یہ آئی ہے کہ عباس عراقچی جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور جب ابتدائی طور پہ یہ معلومات آئی تھیں کہ وہ مختصر وفد کے ساتھ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور اس وقت پاکستان کے اندر گفت و شنید یہ ہونے لگی کہ کیا مستقبل قریب میں یعنی آنے والے گھنٹوں کے اندر یہ اعلانات سامنے آ جائیں گے کہ امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ لیکن ابھی یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی، اور پھر اسی اسنا میں خبر یہ منظر عام پہ آتی ہے کہ عباس عراقچی جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسقط اور ماسکو کا دورہ بھی کریں گے۔ تو یوں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت شاید پس پردہ جو ڈپلومیسی چل رہی ہے اس میں گارنٹیز درکار ہے، کیونکہ ایک بڑا گیپ ہے جو دیکھنے میں آیا کہ پہلے مذاکرات کے راؤنڈ کے بعد دوسرا مذاکرات کا راؤنڈ، جس کی تاریخیں بارہا تبدیل ہوتی رہی ہیں، اور جس کے بعد اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ جیم پیک ہے، یعنی ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو سن بٹا سناٹا دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کیا یہ وفود آمنے سامنے بیٹھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے ایک لمبا دورانیہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا؟ پھر سوال یہ کہ آبنائے ہرمز میں اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں، اور ایک بڑا بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے؟ خطے کے ممالک جو ہیں ان کی اس وقت سفارتی پالیسی کیا دکھائی دے رہی ہے؟ ماسکو اس ضمن کے اندر کیا سوچ رہا ہے؟ چائنا کا اس کے اندر کیا کردار ہوگا؟ اور مسقط کو مسکن کیوں بنایا جائے گا عباس عراقچی کی طرف سے؟ اور جو گفتگو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر کی ہوئی سرگئی لاوروف سے اور عباس عراقچی سے، اور ابھی جو یہاں پر ہونی ہے، اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی جو اس وقت نشریاتی ادارے ہیں ان کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے کہ ان کے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے پاس خبر زیادہ ہوتی ہے، مقامی صحافی کے پاس کم خبر ہے، لیکن جو دیکھنے کا زاویہ ہے، پرکھنے کا تجزیہ ہے، یہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ایشیا ون کے پاکستان کے بیورو چیف ہیں انس ملک، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو کے اندر جوائن کیا ہے۔ ملک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت بہت شکریہ۔ انس، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عباس عراقچی کا جو دورہ ہے پاکستان کا، جو آج رات میں ہوگا، جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تو ان کی آمد متوقع ہے، لیکن جو اگلے دورے ہیں جن کا جو شیڈول سامنے آیا ہے، وہ ٹائم لائن اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے کے پھر مقاصد کیا دکھائی دیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آصف صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، تھوڑا سا پس منظر ہے ان دو ملکوں کا، اور وہ جو JCPOA سائن ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان میں 2015 میں، تو اس میں کلا یہ تھی کہ 98% جو ان کی ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے ایران کی، وہ رشیا موو کی گئی تھی، اور رشیا نے اس کے بدلے میں نان انریچڈ یورینیم جو ہے وہ دی تھی، اور اس کا گارنٹیر جو تھا وہ مسقط تھا۔ صحیح۔ تو یہ ٹرپ جو اب عراقچی صاحب کا یہاں پر ہوگا، اور چھوٹا وزٹ ہے، یہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، لیکن اس کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ اسلام آباد ہے، جہاں پہ وہ بات چیت کریں گے اپنے ہم منصب سے، اور اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات کریں گے، اور اس بات چیت میں جو امریکہ ایران کے ساتھ جو ہونے والی بات چیت ہے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اینڈ ٹاکس فار ٹاکس بیسکلی۔ اینڈ دین یہاں سے وہ مسقط جائیں گے، اور مسقط سے آنورڈز جو وہ جو ہے ماسکو چلے جائیں گے۔ میرے خیال سے جمعے تک، اتوار تک جو ہے وہ ان کا ٹرپ ختم ہو جائے گا ماسکو والا، اور اس کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے، اور پھر جب وہ اپنی لیڈرشپ کو کنسلٹ کریں گے تو پھر
اس بارے میں زیادہ کلیئرٹی آئے گی کہ نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کب اور کہاں متوقع ہے. اچھا، اسی ضمن کے اندر ایک اطلاع اور آتی ہے کہ امریکی جو وفد ہے وہ کل کے دن پاکستان آ سکتا ہے. ایک معتبر نام ہے پاکستانی صحافت کا، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے، کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. تو اگر اس وقت تک یہ خبر نہیں آئی تھی کہ عباس عراقچی جو ہے وہ پاکستان آ کے آگے مسقط اور ماسکو جائیں گے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کی ٹویٹ تب تک قابل عمل تھی یا قابل بھروسہ تھی جب تک یہ خبر نہیں آئی کہ وہ آگے جا رہے ہیں، یا پھر ابھی بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل آمد متوقع ہو سکتی ہے؟ مجھے آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ وہ نہ آئیں. میرے خیال سے امریکی وفد کی آمد جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگی. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، وہ کل آتے ہوئے مجھے دکھائی نہیں دیتے. ہاں، آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز، مجھے حیرانی نہیں ہوگی کہ اگر وہ پیر کو یا اتوار کو دیر سے یا پیر کو کسی وقت جو ہیں وہ آ جائیں. اور کیونکہ جو اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت ہے وہ اس کا وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی امریکہ ایران کی آئندہ ہونے والی بات چیت کس سمت میں جائے گی. اس وقت جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، جو یہ ٹرپ جس طرح سے پلان کیا گیا ہے، میرے خیال سے اس ٹرپ کے دو بیسک پوائنٹس ہیں. پہلا یہ کہ بات چیت کس طرح سے ہوگی، کیا پوائنٹس ہوں گے. ایرانی سائڈ جو ہے ان کا بیسک ٹیک یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے 6 پوائنٹس کے اوپر اگری کیا ہے اور اس کے پھر سب پوائنٹس ہیں ABCD ہیں، تو اگر لیٹ سے انہوں نے 5B تک اگری کر لیا تھا تو وہ 5C آنورڈ جو ہیں وہ دے وڈ وانٹ ٹو کنٹینیو دا نیگوسیشنز. امریکی سائڈ اور ایرانی سائڈ اسی چیز کے اوپر ایڈیمنٹ ہیں کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا وہیں سے ہم اسی سلسلے کو وہیں سے پک اپ کریں گے. اور اسی اشنا میں پھر ہم نے نیول بلاکیڈ دیکھی. تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی نئی چیز جو آئی ہے اس پورے پیریڈ میں 2 ہفتے کے 15 دن 14 دن کے ہفتے اس کو ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز پہلے سے نہیں تھی، اس کا حصہ، ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی اتنی انسسٹنس رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس نیول بلاکیڈ کو ختم کروایا جائے، تاکہ جب وہ بات چیت پر بیٹھیں تو ان کو کوئی نئی چیز کے اوپر یا نئے سرے سے بات چیت. تو کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بلاکیڈ کا اختتام کر دیں، ان کی فوجیں پیچھے ہٹ جائیں؟ کیونکہ دہائیوں میں ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ USS ابراہم لنکن، جارج W بش اور ان کا جو تیسرا جہاز ہے، کیا ان کے جو تیسرے جہاز کا نام ہے میرے ذہن سے، میں سمجھ رہا ہوں جس کی بات کر رہے ہیں، جس میں 1500 ایئر کرافٹ موجود ہیں، اس کے علاوہ 5000 کے قریب ان کے فوجی موجود ہیں. تو یہ دہائیوں میں پہلی مرتبہ ہے کہ تینوں ایک ہی جگہ پہ لا کے کھڑے کر دیے گئے. تو جیرالڈ آر فورڈ، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اب اگر یہ تینوں ایک جگہ پہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی یہ تاثر دیتی ہے کہ ٹرمپ کے عزائم کچھ اور ہیں. بالکل. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ اگلے 2 دن میں یہ اعلان کر دے کہ نیول بلاکیڈ کا اختتام ہو چکا؟ میرے خیال سے نیول بلاکیڈ تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس میں کوئی مڈ وے جو ہے وہ ضرور نکالا جائے گا. کیا اب وہ مڈ وے یہ کہ آپ کے 5-7 جہاز گزرتے رہیں اور آپ نہ گزارتے رہیں؟ نہیں، یہ نہیں. مڈ وے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ امریکی سائڈ یہ گارنٹی دے دے کہ اگر ایران آ کے بات چیت کرتا ہے تو ڈی فیکٹو طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جائے بغیر اعلان کیے اس کو. یا جو کرو جو پہلی شپ جب ہاسٹیج لی گئی تھی، جو جس کو اسٹارم کیا تھا امریکی سائڈ نے، تو اس کے کرو کو ریلیز کر دیا جائے. اس میں کچھ فیملیز تھیں، جیسے ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا 12 کے قریب جو ہیں فیملیز تھیں. تو ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے وہ ان کو ریسیپریکیٹ کر دیا جائے. تو اس کے جواب میں وہ جو 2 جہاز ہیں انہوں نے 2 میں سے ایک جہاز تو کرٹیکل ہے میرے خیال سے، دوسرا جہاز تو UAE چلا گیا. پہلا جہاز جو تھا جو کہ چائنیز کارگو تھا بٹ ایرانی فلیگ تھا، وہ نہیں میں جو ایران نے پکڑے 2 جہاز میں، اچھا میں امریکی جہاز جو پکڑے، میرے خیال سے ایران والا از ناٹ اے بگر پرابلم. ایران یہاں پہ اس ٹائم پر ایران کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ امریکہ کے لیے ان 2 جہازوں کا چھڑوانا. وہ اٹ ول بی بزنس ایز یوزول. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی ڈپینڈنسی $50 ملین پر ڈے کی ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے تھرو. اگر نیول بلاکیڈ چلتی ہے تو ایران یہ پیسے جو ہے وہ تقریباً $1500 ملین جو ہے وہ مہینے کا اس کا دے آر بلیڈنگ اٹ آؤٹ. اور اگر $1500 ملین کوئی $1.5 ارب بنتے ہیں. آئی مین اٹس اے لاٹ آف منی بیسکلی دیٹ ویز.
close to $1 billion. So it's a lot of money. اور میرے خیال سے کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کی اکنامک ڈپینڈنسی کے اوپر اس طرح سے ہٹ آئے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی انسسٹنسی یہی رہی ہے کہ ہر حالت میں پہلے تو 4 پوائنٹس ان کے رہے کہ جی شفٹنگ گول پورٹس, کمٹمنٹس وغیرہ وغیرہ. جو 5واں پوائنٹ ان کی ایک یونیفائڈ میسیج ہم نے دیکھا ہے ٹویٹس کے ذریعے بھی, میسیجز کے ذریعے بھی, بات چیت کے ذریعے بھی, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے ہم نے نیول بلاکیڈ ختم کرنی ہے کیونکہ ہماری اکنامک ڈپینڈنسی ختم ہو رہی ہے. اب یہاں پر دوسری جو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میری انڈرسٹینڈنگ میں ہے وہ یہ کہ کیا امریکہ نیول بلاکیڈ ختم کرے گا؟ میرے خیال سے نہیں کرے گا. امریکہ کو یہ بات ریئلائز اب ہو چکی ہے کہ نیول بلاکیڈ کرنے سے چائنیز سائٹ اور یورپین سائٹ, اگر 2 مارکیٹ سب سے زیادہ جس میں ہلچل ہوتی ہے وہ چائنیز مارکیٹس ہیں اور یورپین مارکیٹس ہیں. تو یہ اس پورے معاملے کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے, پریشر بلاک بلڈ کرنے کے لیے. میرا ایک سوال ہے, اگر ہلچل یہاں پہ ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں جن کے لیے پورا راستہ ہی یہ ہے, جن کے لیے تو آئل کی ترسیل کا تمام راستہ یہ ہے, تو ان کی جو اس وقت بربادی ہو رہی ہے کہ ان کی اسٹاک ایکسچینج ہلی پڑی ہیں, وہاں پہ سیاحت سب سے ڈوبی پڑی ہے, ان کی جو نئی سفارتی لائن ہے وہ ابھی مخمصے کا شکار ہے, معلوم ہی نہیں ہے کس طرف کو جانا ہے, تو ان کا پریشر نہیں ہے بیچ میں؟ میرے خیال سے نہیں ہے ان کا پریشر. میرے خیال سے کیونکہ وہاں پر بلاکس ڈیوائیڈڈ ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, بغیر کسی ملک کا نام لیے. کچھ ممالک جو ہیں وہ ہیویلی اینٹی ایران ہیں, کچھ ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ ریشنالٹی انہوں نے ایکسرسائز کی ہے. قطر اس میں سر فہرست ہے, سعودی عرب اس میں سر فہرست ہے, بلکہ یہ پورا پروسیس جو پاکستان کر رہا ہے میرے خیال سے اس کی ابتدا بھی سعودی عرب سے ہی ہوئی تھی, جب 12-13 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ جدہ گئے تھے اور ان کی سعودی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو کانٹری ٹو رپورٹاج میرے خیال, کیونکہ اور ان گلف ممالک کے پاس آلٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہیں. ریڈ سی کا روٹ تھوڑا لمبا روٹ ہے, لیکن ایران کا جو اور ریڈ سی کے اوپر ٹیرف بھی ہے ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. سو ایران کا جو ٹیک ہے کہ جی اگر آپ کنونشن آف لا آف سیز یا UN کلاسز کی آپ بات کرتے ہیں, اگر اس کے انڈر باقی اسٹیٹس کو آپ الاؤ کرتے ہیں ٹول کلیکٹ کرنا, تو ہمیں کیوں نہیں کلیکٹ کرنے دیں گے آپ؟ اینڈ آئی تھنک اگین اٹ از اونلی اے میٹر آف ڈیٹیل. یہ تو بات جب بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی, لیکن ابھی تو بیٹھ ہی نہیں پا رہے. بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی. اب سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جب بھی بیٹھیں, میرے خیال سے اگلے ہفتے کے اوائل میں جو ہیں وہ ضرور بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے پھر بات چیت کا سلسلہ دوبارہ ریزیوم ہو جائے گا. اچھا, ایک چیز بتائیے کہ چائنا نے ایک ایڈوائزری جاری کی اپنے تمام شہریوں کے لیے جو ایران کے اندر موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سکے وہاں سے انخلا ممکن بنا لیں. اب اس کو حفظ ماتقدم سمجھیں اقدام اٹھایا گیا؟ کیا کوئی کنٹری اس طرح کا اقدام صرف ایسے ہی اٹھا لیتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کہے کہ وہاں سے نکل آئیں, یا پھر یہ سمجھیں کہ انفارمیشن بیسڈ یہ خبر تھی جس کی بنیاد کے اوپر کہا گیا, سفارتی اشارے تھے, سیٹلائٹ امیجز تھی, کیا چیز تھی جس کی بنیاد پہ وہ ایڈوائزری جاری ہوئی؟ میرے خیال سے اٹس اے مکس آف ایوری تھنگ. سیٹلائٹ امیجز اور انٹیلیجنس اسیسمنٹس اور پبلک اسٹیٹمنٹس اور پھر ان کی ڈپلومیٹک اسیسمنٹس, یہ چاروں چیزیں میرے خیال سے اس کے مکس کی وجہ سے کوئی ملک نہیں چاہے گا کہ اس کے نیشنلز جو ہیں وہ ایٹ رسک آئیں. کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا, چاہے وہ پاکستان کیوں نہ ہو. پاکستان نے بھی ایک ایڈوائزری پہلے ایشو کی تھی. چائنیز آپ نے بات کی, US نے ایشو کی ہے بڑی ریسنٹلی. نہیں, US نے ایران کے لیے بھی کی ہے کہ جو ڈیول نیشنلز ہیں جو کہ ایران میں موجود ہیں وہ پاکستان, افغانستان اور عراق کے بارڈر کے قریب کے بجائے جو کیونکہ ابھی راؤٹس کھل چکے ہیں, ایئر فلائٹس کھل چکی ہیں, تو آپ وہاں سے نکل آئیں. یہ تو US کی بھی ایڈوائزری ایشوڈ ہے. میرے خیال سے یہ ایک پریکاشنری میجر ہے, کیونکہ جس طرح کی رپورٹنگ ہوئی تھی بیک اینڈ فورتھ جو ہوئی ہے, جس پہلے یہ ہوئی کہ 3 سے 5 دن کا, پہلے کہا کہ انڈیفینٹ سیز فائر ہے, پھر US میڈیا میں رپورٹنگ ہوئی کہ 3 سے 5 دن کا سیز فائر ہے, پھر وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن نے کہا کہ نہیں جی انڈیفینٹ سیز فائر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ US پریزیڈنٹ از اے ویری ایراٹک فگر. ان کے بارے میں وہ پریڈکٹیبلٹی فیکٹر ان کے پاس نہیں ہے. وہ یا تو آپ ان کی سائڈ پہ ہیں یا آپ ان کی غلط سائڈ پہ ہیں, رائٹ سائڈ پہ یا پہ, اور ادھر یور آن ہز رائٹ سائڈ اور دا رانگ سائڈ, اس میں آپ کی دیر از نو گرے ایریا. تو میرے خیال سے اس تناظر میں کہ جب سیز فائر کی اتنی انسرٹینٹی ہے اور ایٹ دا سیم پوائنٹ تھنگز آر ناٹ موونگ, ڈسکشنز آر ناٹ موونگ, ایٹ لیسٹ ناٹ پبلکلی, تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ جی اس کے نیشنلز ایٹ رسک ہوں. اور میری آئی ڈونٹ سی اینی irregularity اس پوری ایڈوائزری کے اندر. اچھا, ایک چیز بتائیے, عباس عراقچی اگر مسقط اور ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے
وہ اپنی طرف سے ان کو بطور فریق پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کے پیچھے امریکہ سے بات چیت ہو چکی ہوگی اور جے سی پی یو کے تحت ہی وہی پرانے فریق جو ہیں وہ میدان میں اتارے جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے دونوں اٹس اے مکس آف بوتھ. جس طرح سے مسقط نے اس پورے پروسیس کو بیک کیا ہے ڈے ون سے. آپ پچھلے سال جو 13 روزہ جنگ ہوئی تھی اس وقت مسقط میں بات چیت کا سلسلہ چل رہا تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پہ ایران پر حملہ کیا اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کو ہی تباہ کر دیا, بلکہ قتل کر دیا, صحیح لفظ اس کا یہ ہوگا. اور اس بار بھی جو جنیوا میں بھی ہونے والی بات چیت تھی اس میں بدر البسیدی جو عمان کے فارن منسٹر تھے یا عمانی ایمبیسڈر جو جنیوا میں موجود تھے, وہ بہت کورلی اس پورے پروسیس کا میں بعد میں تو وہ تمام تر وضاحتیں بھی دیں کہ وہاں پہ بات چیت کیا ابھی بھی جو انہوں نے اکانومسٹ کا جو پیس انہوں نے لکھا اکانومسٹ میں, وہ بدر البسیدی نے بڑا کلیئر پیس ہے وہ کہ مسقط کسی طرح کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتا. اگین ان کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو یہ جو جنگ ہوئی ہے یا جو 55واں روزہ ہے آج, اور جب سے جنگ یہ جاری ہے, ان 55 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے عمان پر بھی حملے کیے. پہلے دن حملہ کیا, پھر اپولوجائز کی, پھر اس کے 3 دن بعد دوبارہ حملہ کر دیا اور پھر حملے ہوتے رہے. میرے خیال سے وہ پروسیس اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس میں ایک دوسرا فریق جو ہے وہ امریکہ ہے, ان دا سینس کہ اگر امریکہ کیا کنونس ہوگا مسقط آنے کے لیے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے, آپ نے کہا کہ جی عمان پہ حملہ ہوا, پھر وہ اپولوجائز کیا, پھر حملے در حملے, لیکن یہی صورتحال تو قطر کے ساتھ بھی رہی. قطر کے ساتھ میرے خیال سے ایک بلکہ اس عمان سے تو زیادہ رہی ہے. قطر کے ساتھ اس لیے ڈیفرنٹ ہے سینیریو یاسر صاحب, بیکاز پچھلے سال قطر کے اوپر حملہ ہو چکا تھا. عمان کے اوپر کبھی بھی ایران نے ریٹیلیٹری اٹیک نہیں کیا تھا. عمان پر, کویت پر, بحرین پر, سعودی عرب پر, قطر کے اوپر ہوا تھا جب پچھلے سال 13 روز کی جنگ ہوئی تھی, اور اس کا اختتام اسی طرح ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ حملہ اور اس حملے میں بنیادی فرق دیکھا جائے تو وہ پہلے انڈیکیٹ کر کے کیا گیا حملہ تھا. اگین یہ والا. پھر دوسری بات یہ کہ وہ ایک علامتی حملہ تھا جس میں انخلا ممکن ہوا. اس بار تو باقاعدہ طور پہ نقصان پہنچایا ہے. اس بار اگین انٹینسٹی الگ تھی نا. اس وقت جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں لیڈرشپ کو ڈی کیپٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا, اس میں ورکنگ لیول کے لوگوں کو ڈی کیپٹیویٹ کیا گیا تھا, یا سپاہ جسے کہتے ہیں IRGC پاسداران انقلاب, ان کی لیڈرشپ کو ڈی کیپٹیویٹ کیا گیا تھا. اس وقت رہبر انقلاب یا سپریم لیڈر جسے کہا جاتا ہے ان کو ڈی کیپٹیویٹ یا ان کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا گیا تھا یا ان کو شہید نہیں کیا گیا تھا. تو انٹینسٹی کا فرق آتا ہے, اور جب انٹینسٹی کا فرق آتا ہے تو نیچرلی پھر اٹیکس کی انٹینسٹی میں بھی فرق آئے گا. آپ مچھر کو آپ پورا گھر جلا کے تو آگ سے لگا کے, تو ایسا تو نہیں کہ جی مچھر کیونکہ دھوئیں سے جاتے ہیں تو آپ پورا گھر آگ لگا دیں, ایسے تو اس سے ڈیل نہیں کرتے. سو آئی تھنک انٹینسٹی کا فرق تھا میرے خیال سے. قطر نے بھی انیشلی جو ادھر سے سائنز آئے وہ کوئی زیادہ ریکنسیلیٹری نہیں تھے انیشلی. اب آف کورس تھنگس ہیو چینجڈ. پچھلے ہفتے میں انطالیہ میں, آج سے 1 ہفتہ پہلے میں موجود تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور قطری امیر شیخ حمد بن جو حمیم بن ثانی جو موجود تھے, یہ ساری اٹ از این انڈیکیٹر کہ جی اب چیزیں اس پوائنٹ پہ, اس دہج پہ نہیں ہیں, اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اور لیکن بہتری میں بھی میرے خیال سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا گلف اسٹیٹس اور ایران کے درمیان بھی, وہ اتنی آسانی سے سالو نہیں ہوگا. وہ اتنا وائڈین ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ اس کو کرنے کے لیے بھی میرے خیال سے 10-20 سال آرام سے لگ جائیں گے. مطلب ٹو سے دا فیکٹ دیٹ یہ 20 سال سے کم میں ہو جائے گا, میرے خیال سے دیٹ وڈ بی رانگ. ریگارڈلیس دونوں سائڈیں جو بھی, کیونکہ دونوں سائڈوں نے نقصان اتنا برداشت کیا ہے. ایدر وے قطر کی ٹیریٹری استعمال, قطر کہتا ہے ہماری ٹیریٹری استعمال نہیں ہوئی, لیکن جو بیسز تھے وہ تو قطری بیسز ہی ہاؤس تھے نا, وہ تو تھے قطر کی ٹیریٹری پر. ریگارڈلیس قطری ایئر اسپیس استعمال ہوئی, کویتی ایئر اسپیس استعمال ہوئی, بحرینی ایئر اسپیس استعمال ہوئی, اماراتی ایئر اسپیس استعمال ہوئی, سعودی ایئر اسپیس وہ کہتے ہیں استعمال نہیں ہوئی, لیکن اوپن سورس ٹریکرز کچھ اور بات کہہ رہے تھے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے میرے خیال سے اس کو کرتے میں, اس کو برج کرنے میں صدیاں گزر جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو وزٹ اب جو کر رہے ہیں, سرکلنگ بیک ٹو یور کویشچن, جو یہ جو وزٹ ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کا جو بیسک پریمائس ہے وہ JCPOA سے اسٹیم کرتا ہے کہ جہاں پر ایران کے پاس ایک پریسیڈنس آلریڈی موجود ہے
کہ جہاں پر ماسکو نے ان کو سپورٹ کیا، ماسکو نے ان سے 98% 98% ہائیلی انرچ یورینیم لے کے ان کو جو Dilute کیا. جو ناٹ ڈائلیوٹیڈ ناٹ انرچ یورینیم ان کو دی تھی 2015 کے اندر 2016 کے اندر. تو اور مسقط عمان واز لیکن اب کی بار وہ ڈائلوٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں. ساری ڈائلیوٹ نہیں ہوگی. دیٹ از دا تھنگ. کیوں؟ 460 کلو گرام کو آپ کس طرح ڈائلیوٹ، آئی مین اگر آپ 460 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے اس وقت، اگر آپ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو کوئی 40 برس یا 45 برس جو ہے وہ لگ جائیں گے. اٹس ناٹ این ایزی پروسیس دیٹ ویز. اور جب 40-45 برس کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو دی انٹائر پورشن آف دی انرچ یورینیم جو دی انٹائر پورشن آف دا نان انریچمنٹ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے میرے خیال سے 15 سے 20 سال کے لیے، جو کہ پروپوزل میں فلوٹ کیا گیا. تو پھر وہ بات وہاں آ جاتی ہے کہ جی 50% اسٹاک پائل ایران میں رہے گا جس کو ڈائلیوٹ کر دیں گے، اور 50% اسٹاک پائل کو کہیں اور لے جایا جائے گا. میرا ایک سوال ہے، آپ نے بارہا کہا کہ JCPOA کے تحت ہی یہ سارا کچھ ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اوباما نے کیا معاہدہ کیا تھا، اس نے تو صدی کی سب سے بڑی غلطی کی، میں معاہدہ کروں گا، اس سے مختلف یہ کیسے ہوگا جب شرائط ساری وہ ہوں گی؟ میرے خیال سے آئی مین دیٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اور یہ بھی ایک اس ایڈمنسٹریشن کی جو ایک بڑی بھول ہے وہ یہی ہے. JCPOA جو ہے وہ 20 مہینے لگے تھے اس کو نیگوشیٹ ہونے میں، 3 ڈفرینٹ ملکوں میں 3 ڈفرینٹ شہروں میں وہ نیگوشیٹ ہوا تھا. اور آخر میں تو جواد ظریف اور کیری لوگر اس وقت کے اسپیشل انوائے امریکہ کے اور ایرانی فارن منسٹر، وہ 18 روز انہوں نے وینا میں قیام کیا تھا. تو 47 سال کی اینیموسٹی ہے، اور اس کے بعد وہ 160 پیجز جو JCPOA کے ہیں وہ نکلے تھے. تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ اتنی جلدی یا اس سے مختلف وہ آئے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوور یہ ہے کہ ٹیمپریری ریلیف جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح نکل آئے گا. کیونکہ ٹیمپریری ریلیف آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امریکہ کے لیے. امریکی آڈینس دیکھیں، ڈومیسٹک آڈینس کو انرجی کرائسس از اے ویری پریویلنٹ ایشو. کیا صرف ٹیمپریری ریلیف امریکہ کو چاہیے؟ ایران کو اس کے متبادل کیا ملے گا؟ ایران کو بھی دیکھیں، ایران سینگ اگر صرف معاشی اعتبار سے دیکھنا ہے میرے خیال سے ایسٹس ان فریز ہو جائیں گے. ایسٹس ان فریز ہونے کا بھی دورانیہ آپ دیکھیں تو بتدریج ہوں گے. پھر کچھ ہوں گے خوراک کے نام پہ، کچھ ادویات کے نام پہ، پھر بہت سے ممالک کے مختلف کلیات ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر یہاں پہ موجود تھے، کچھ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کے نام پہ تھے، کچھ کہتے ہیں تیل کی قیمتوں کے نام پہ تھے. تو وہ ہر جگہ پہ جب مختلف چیزیں جانی اور پھر اس کے لیے کانگریس کی منظوری لینی ہے تو وہ بھی ایک طویل دوران ہے. کانگریس کی منظوری تو خیر دیٹس اے سپلیمنٹری ایشو. دیکھیں $7 بلین امریکہ نے امیجیٹلی ریلیز کرنے ہیں ان کے، وہ تو کیش ایسٹس ہیں. اس کے بعد جو فروزن ایسٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہ تقریباً کوئی 100 بلین کے قریب ہیں. 20 بلین سارے لیکوڈ تو نہیں ہے نا؟ لیکوڈ نہیں ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ 20 بلین کی طرف بھی جاتے ہیں، لیسٹ کامن ڈینومینیٹر 20% آف اٹ وچ از واٹ 20 بلین اپ ٹو 20 بلین. ایونچولی دس ول ہیلپ ایران get themselves back on their feet. That's how I see it. ایرانی لیڈرشپ میں ایک ریئلائزیشن ہے، اور میرے خیال سے بڑی which is closer to reality، کہ وہ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں سکتے. اور یہی بات امریکہ کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، وہ جنگ جیت نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ 7,000 کلومیٹر 7 سمندر پار لٹرلی اتنا بڑا ڈفرینس ہے. ایران کا ٹائپوگرافی کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی افغانستان ٹائپ کوئی ٹائپوگرافی نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک جگہ کو ڈیکیپٹیٹ کر دیا اور آپ پھر جو ہیں وہ بالکل آ کے آپ جیت گئے. تو یہ پرابلم میرے خیال سے دونوں سائڈ کو ریئلائزیشن یہ بہت اچھی طرح ہے، اور اس لیے ان کو ایک آف ریمپ چاہیے. بیچ کا راستہ پھر کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہی نکل ہے. یعنی یہ جنگ جیت کوئی نہیں سکتا، اس میں سے بیچ کا راستہ نکالنا ہے. بیچ کے راستے میں دونوں طرف ایک ون ون سچویشن چاہیے. اسی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ روابط جاری ہیں. بہت شکریہ آنے والے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں کے اندر منظرنامہ ایسا وضع ہو کہ اس کے اوپر بات امید افزا کی جا سکے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.